السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو دیکھیں، وہ سارے مقامات جہاں میرے نبی اپنے پاؤں مبارک لگایا کرتے تھے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، حجر اسود کا بوسہ لیں، ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ لیکن کبھی کبھی مالی مشکلات اور کبھی گھر کی ذمہ داریاں ایسی آتی ہیں کہ ہم سے یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ ساری مجبوریاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، وہ کن کہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تو کن کہہ دے، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کروا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی زیارت کروا دے، وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنے کی سعادت دے دے ہمیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور میں ابھی ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں، جس نے کیا ہے الحمدللہ، اللہ نے اسے ناکام نہیں کیا ہے۔ پہلا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت 128۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت 128 ہے، اور اس کے سینٹر میں، آیت کے سینٹر میں یہاں سے پڑھنا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی تھی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں حج کرنے کے طریقے سکھا دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے، ہم کتنا بھی اس کو پڑھ کے چلے جائیں، جب تک اس کو پریکٹیکل کر نہیں لیتے ہمیں صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتا۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں حج اور عمرہ کی توفیق دے۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک، ہر نماز کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ جب پوری نماز مکمل پڑھ لینی ہے، آخری تشہد میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی پڑھنا ہے، رب اجعلنی پڑھ کے، اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس آیت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہر نماز کے آخر میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی ہم اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ، اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ہر اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتے ہیں۔ تو جب اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پہلے اللہم صلی علی، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنا ہے کم از کم 1 بار، 2 بار، 3 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میری ایک بہن ہے، وہ ہمیشہ ہر اذان کے بعد پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری تو عادت ہے، میرے زبردستی منہ سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو ہر سال اللہ اپنے گھر حج یا عمرہ کے لیے بلاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ حرم میں بھی جب اذان ہوتی ہے تو میں یہ دعا اذان کے بعد پڑھتی ہوں۔ ہر اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اور تلبیہ پڑھنا ہے، 1 بار یا پھر 3 بار، اور پھر چلتے پھرتے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور اس سے پہلے کیا دعا بتائی ہے؟ ہر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 جو حضرت ابراہیم نے دعا پڑھی تھی،
وہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میری بہن یا بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اسی سال اپنے گھر کی زیارت کروا دے تو وہ اس کو لگاتار پڑھے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کا کوئی سبب بنا دیں گے۔ یہ سبب ہمارے لیے ہیں، ہمارے پاس مالی مشکلات ہیں، گھر کی ذمہ داری ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ راستے کھولے گا، لیکن یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا اس کو، انشاءاللہ اگلا سال آنے تک آپ اس نیچے کمنٹ میں لکھیے گا کہ جس نے پڑھا اور اللہ نے اس کی نہیں سنی تو پھر مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور اپنے گھر کی زیارت کروائیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حاضری کی توفیق دیں گے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔